ہلو السلام علیکم بیٹا. ہمارا جو جنرل سائنس کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم، جس کو آپ GPS بھی کہتے ہیں. دا گلوبل پوزیشننگ سسٹم از نیویگیشن سسٹم دیٹ allows لینڈ، خشکی ہو، سمندر ہو، اس کے علاوہ ہوا ہو، وہاں کے جو یوزرز ہوتے ہیں ان کو ڈٹرمائن کرنے میں دیر ایگزیکٹ اپنی جو ہے صحیح لوکیشن ہو گئی، ویلاسٹی اور ٹائم ہو گیا 24 آورز اے ڈے، ایک دن میں 24 گھنٹے جو بھی ہوتے ہیں اس میں معلوم کرنے میں، چاہے وہ ویدر کنڈیشنز کچھ بھی ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے سے ہوں. دا سسٹم پرووائڈز کریٹیکل کیپیبلٹیز، تو یہ صلاحیتیں دیتے ہیں ٹو ملٹری ہو گئی، سول ہو گئی، اور اس کے علاوہ کمرشل جو یوزرز ہوتے ہیں، کمرشل یعنی کہ جو بزنس مین یا ان کو اراؤنڈ دا ورلڈ. دا US ایئر فورس ڈیولپس، مینٹینز، آپریٹس دا اسپیس اینڈ کنٹرول سیگمنٹس، کیونکہ اس کے اندر جو GPS ہے، گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے، اس کے اندر سسٹمز ہوتے ہیں، اسپیس سسٹم بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کنٹرول سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، اسپیس اینڈ کنٹرول سیگمنٹ. تو یہ آگے ہم پڑھتے ہیں اس کو مزید ڈیٹیل میں سے بھی. تو یہ پک جو دی گئی ہے GPS سیٹلائٹس کی دی گئی ہے، تو یہ اس طرح کام کر رہے ہوتے پوری دنیا سے. براڈ فورڈ پارکنسن، این امیریکن انجینئر ہے، یہ اس کا نام ہے، اینڈ انوینٹر بھی ہے، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس کرنل از بیسٹ ناؤن ایز دا فادر آف دا گلوبل پوزیشننگ سسٹم. تو یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، اس کو کیا کہتا ہے؟ فادر آف دا گلوبل پوزیشننگ سسٹم، یعنی GPS کا یہ فادر کہا جاتا ہے. لانگ ود راجر ایل ایسٹن اور ایوان اے گیٹنگ، انہوں نے بھی ہیلپ کی ہوگی ساتھ میں. دا گلوبل پوزیشننگ سسٹم از اے US owned utility. دس کنسسٹ آف 3 سیگمنٹس. اس میں جو ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو ہے اس کے 3 سیگمنٹس ہیں، ایک اسپیس سیگمنٹ ہے، دوسرا کنٹرول سیگمنٹ ہے اور تیسرا یوزر سیگمنٹ ہے. اس کو مزید ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے اسپیس سیگمنٹ. The fully operational GPS satellite system consists of constellation of 24 operational satellites. اس میں 24 operational satellites ہوتے ہیں. 32 سیٹلائٹ آربٹ میں، 32 سیٹلائٹ کرنٹلی 32 سیٹلائٹس ان آربٹ، 24 آپریشنل اور 8 کیا ہوتے ہیں؟ اسپیئر ہوتے ہیں. ٹوٹل 32 سیٹلائٹ، اس میں سے 24 جو ہوتے ہیں وہ آپریشنل اور 8 کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹرا، اسپیئر کے طور پہ لیے جاتے ہیں ایکسٹرا. ود اے فیو مور ان آربٹ ایز اسپیئرز ان کیس آف دا فیلئر آف ون. تو یہ اسپیئر کیوں لیے جاتے ہیں؟ اگر کوئی فیلئر ہو جاتی ہے تو دوسرا کام کرنے لگ جاتے ہیں، آپریشنل ہونا ہو جاتا ہے. دا GPS سیٹلائٹ آر ان ون آف 6 آربٹس اینڈ فلائی ان میڈیم ارتھ آربٹ. یہ میڈیم میں ہم نے پڑھا تھا، میڈیم ہو گیا، ہائی ہو گیا، لوور ہو گیا. تو یہ میڈیم میں پایا جاتا ہے، درمیان والے میں. ایٹ این الٹیٹیوڈ آف اپروکسیمیٹلی 20,200 کلومیٹر، تقریباً کتنے الٹیٹیوڈ پہ؟ یہ 20,200 کلومیٹر. ایچ سیٹلائٹ سرکلز دا ارتھ ٹوائس اے ڈے، ایک دن میں 2 چکر یعنی زمین کے ہو جاتے ہیں. ایچ سیٹلائٹ کنٹین اے کمپیوٹر، ہر سیٹلائٹ میں کمپیوٹر سسٹم ہے. دوسرا کیا ہے؟ اٹامک کلاک ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ریڈیو ہوتا ہے. With an understanding of its own orbit and the clock, it continually broadcasts its changing positions and time. Changing position جو ہوتی ہے اس کو بھی broadcast نشر کر رہا ہوتا ہے، اور ٹائم کو بھی. اور بریکٹ میں ہے ونس اے ڈے، دن میں ایک دفعہ ایچ سیٹلائٹ چیکس اٹس اون سینس آف ٹائم، اپنے وقت کو بھی نوٹ کرتے ہیں اور پوزیشن کو بھی گراؤنڈ اسٹیشن کے مطابق، اور اگر تھوڑی بہت مائنر کریکشن ہو، مسٹیک وغیرہ، اس کو صحیح کر لیتے. آن دا گراؤنڈ اینی GPS ریسیور کنٹین اے کمپیوٹر دیٹ ٹرائی اینگولیٹس اٹس اون پوزیشن بائی گیٹنگ بیئرنگز فرام 3 آف دا 4 سیٹلائٹس. اب اوپر 4 سیٹلائٹس ہوتے تو اس میں سے 3 کے ساتھ یہ ٹرائی اینگولر شیپ بن رہی ہوتی ہے. دا ریزلٹ از پرووائڈیڈ ان دا فارم آف جیوگرافک پوزیشن یا لانگیٹیوڈ، لینڈیٹیوڈ ٹو فار موسٹ ریسیورز ود ان 100 میٹرز کی جو ہے 100 میٹرز کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہاں تک جو ہے ریسیورز کو یہ مل جاتا ہے جیوگرافک پوزیشن. دا ریسیور از آلسو equipped with a display screen that shows a map. The position can be shown. کہتے ہیں کہ اگر جو ریسیور ہے اس کے پاس ساز و سامان سارا ہے اور ڈسپلے اسکرین بھی ہے جس کے اوپر میپ وغیرہ نظر آ سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پوزیشن کین بی شون آن دا میپ، پھر میپ پر پوزیشن نظر آئے گی. 4 سیٹلائٹ کین بی ریسیوڈ
اور چوتھا ریسیوڈ ہوتا ہے دا ریسیور کین فگر آؤٹ دا الٹیٹیوڈ ایز ویل ایز دا جیوگرافیکل پوزیشن. اگر پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے ٹرائی اینگولر مطلب 3 سیٹلائٹس، اور اگر 4تھ سیٹلائٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے ریسیور کو، پھر کیا ہوگا فگر آؤٹ دا الٹیٹیوڈ ایز ویل ایز دا جیوگرافک پوزیشن. صرف الٹیٹیوڈ ہی نہیں پتہ چلے گا بلکہ اس کو جیوگرافک پوزیشن بھی پتہ چلے گی، زمین کے اوپر پوزیشن اس کی. If you are moving, your receiver may also be able to calculate your speed and direction of travel and give you estimated times of arrival to specified destination. بڑی زبردست پوائنٹ ہے. جی پی ایس سے آپ کو پتہ ہے ٹریک بھی جی پی ایس کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو. اگر آپ حرکت کر رہے ہیں تو پھر جو ریسیور ہے یور ریسیور میں آلسو بی ایبل ٹو کیلکولیٹ یور اسپیڈ، آپ کی اسپیڈ کا اس سے پتہ چلے گا، ڈائریکشن جو ہے کس طرف جا رہے سفر کر رہے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ اپنی منزل پہ کس ٹائم پہنچیں گے تو ٹائم کا بھی اندازہ ہو جائے گا. تو یہ اس کی ہے ٹرائی اینگل. دیکھیں S1 S2 دوسرا سیٹلائٹ S3 تو یہ ٹرائی اینگل بن رہی ہے، مطلب 3 اینگلز بن رہے ہوتے ہیں. ٹرائی اینگولیشن دیکھیں نیچے لکھا ہو فگر میں. تو یہ یوزر بیٹھا ہے اور دیکھیں وہاں سے بھی انفارمیشن، وہاں سے بھی، یہ تینوں کنیکٹ ہوئے ہیں سیٹلائٹس. ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے کنٹرول سیگمنٹ. دا جی پی ایس کنٹرول سیگمنٹ کنسسٹ آف اے گلوبل نیٹ ورک آف گراؤنڈ فیسلٹیز دیٹ ٹریک دا جی پی ایس سیٹلائٹ. تو یہ کنٹرول سیگمنٹ ہے کیونکہ یہ نیچے زمین پر ہی ہوتے ہیں، جو ٹریک کرتا ہے جی پی ایس سیٹلائٹ کو، مونیٹر کرتا ہے اور ٹرانسمیشنز کو، اپنی جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں نشریات، اور انالائز کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کمانڈز اور ڈیٹا بھیجتا ہے کس کو، کنسٹلیشن کو، جو آگے جس نے ریسیو کرنا ہے اس کو. دا کرنٹ آپریشنل کنٹرول سیگمنٹ انکلوڈ اے ماسٹر کنٹرول اسٹیشن ہوتا ہے، اور ماسٹر کنٹرول اسٹیشن ایک ہوتا ہے، دوسرے کیا ہے 11 کمانڈ اور کنٹرول اینٹیناز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 15 مونیٹرنگ سائٹس ہوتی ہیں. تو یہ دیکھ لیں کرنٹ آپریشنل کنٹرول سیگمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک ماسٹر کنٹرول اسٹیشن، 11 کمانڈ اینڈ کنٹرول اینٹیناز، اور اس کے علاوہ 15 مانیٹرنگ سائٹس ہوتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یوزر سیگمنٹ. تو یہ ظاہری بات ہے یوزر سے متعلق ہے. انٹرنل جی پی ایس ریسیورز آر کمپوزڈ آف این انٹینا. ایک انٹینا ہوتا ہے ٹرن ٹو دا فریکوینسیز ٹرانسمیٹڈ بائی دا سیٹلائٹ. تو یہ انٹینا جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، فریکوینسی کو سیٹلائٹ کے برابر رکھنا. ریسیور پروسیسرز ہوتا ہے اور ہائی اسٹیبل کلوک ہوتا ہے. دے میں آلسو انکلوڈ اے ڈسپلے فار پرووائڈنگ لوکیشن. ڈسپلے اسکرین بھی ہو سکتی ہے لوکیشن ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اسپیڈ کی انفارمیشن جو ہے یوزر کو مل سکتی ہے. ریسیور از آفن ڈسکرائب بائی اٹس نمبر آف چینلز. دس سگنیفائز ہاؤ مینی سیٹلائٹس اٹ کین مونیٹر سیملٹینیسلی. کہتے ہیں از آفن ڈسکرائب بائی اٹس نمبر آف چینل. نمبر آف چینلز کو دیکھا جاتا ہے. دس سگنیفائز ہاؤ مینی سیٹلائٹ کین مونیٹر سیملٹینیسلی، کہ ایک جو ہے یوزر جو ہے وہ کتنے ایٹ اے ٹائم کتنے سیٹلائٹس کو مونیٹر کر سکتے ہیں. اوریجنلی لمیٹڈ ٹو 4 اور 5، دس ہیز پروگریسولی انکریزڈ اوور دا ایئرس. یعنی ویسے بیسیکلی جو ہے 4 یا 5 ہیں جن کو مونیٹر کیا جا سکتا ہے ایٹ اے ٹائم سیٹلائٹس کو، باقی جو ہے ایسا ایسا ٹائم کے لحاظ سے بڑھتی جائے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ایپلیکیشنز آف جی پی ایس. جی پی ایس is a satellite based technology developed for and founded by the US Department of Defense over more than 4 decades. 4 دہائیوں سے زیادہ تقریباً وقت ہو چکا ہے. یو ایس نے ڈیفینس نے اس کو جو ہے فاؤنڈ کیا ہے. اٹس پرائمری پرپز از پوزیشننگ انفینٹری بریگیڈز اینڈ آرمرڈ ڈویژن ان اے تھیٹر آف وار، گائیڈنگ ایئر کرافٹ، یو اے ویز اینڈ میونیشنز سچ ایز میزائلز ہو گئے، آرٹلری شیل ہو گئے، ٹو دیئر ٹارگیٹس الوئنگ ملٹری. مطلب زیادہ آرمی کا استعمال ہو رہا ہے، میزائل سے متعلق ہو رہا ہے، اور جو ہے ایئر کرافٹس ہو گئے، میزائلز ہو گئے. تو اس طرح کی جو لوکیشن ہے ٹارگیٹ وغیرہ کرنے کے لیے سارا کچھ. اور اس کے علاوہ الوئنگ ملٹری یونٹس آپریٹنگ بیہائنڈ اینیمی لائنز ٹو نیویگیٹ دیئر وے تھرو ہاسٹائل ٹیریٹری، کے ذریعے سے ان کو جو ہے نیویگیٹ کرنا، ان کا رستہ وغیرہ. اینڈ پرووائڈ ایکوریٹ پوزیشن بیسڈ انٹیلیجنس بیک ٹو ہیڈ کوارٹرز، اور ہیڈ کوارٹرز کو بالکل صحیح کی صحیح ایکوریٹ پوزیشن وغیرہ بتانا. تو زیادہ دیکھا جائے تو آرمی میں استعمال ہو رہا ہے.
تو فالوئنگ دا سکسیس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس GPS سیٹلائٹ کنسٹلیشن ادر نیشنز ہیو اسٹارٹیڈ ڈپلوئنگ دیئر اون سیٹلائٹ سسٹم. تو یہ ان کے سیٹلائٹس کو دیکھ کے اور ان کی GPS اور ان کے سسٹم کو US کے اسٹرانگ دیکھ کے دوسری آرمیز اور دوسرے کنٹریز نے بھی اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیا. دیکھتے ہیں کون کون سے. تو یہ MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے, اچھی طرح کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے رشیا ہیز ڈیولپڈ, نام دیکھیں گلونیس کنسٹلیشن ہے, اس کا نام گلونیس. اور اس کے علاوہ دا یورپین یونین از ورکنگ آن اے سیٹلائٹ سسٹم کالڈ گلیلیو. تو یورپین کا جو ہے وہ گلیلیو کے نام سے, رشیا کا ہے گلوناس. اور اس کے علاوہ چائنا نے کنسٹلیشن بنایا ہے جس کا نام ہے بیڈو ایک کمپاس. کولیکٹیولی دیز سسٹم آر ناؤن ایز, ان کو کیا نام دیا جاتا ہے, گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم بھی کہتے ہیں. تو گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم یعنی GNSS. تو یہ ایبریویشن بھی پوچھا جا سکتا ہے, آنا چاہیے گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم. بٹ ان کامن لینس دا ٹیکنالوجی از وائڈلی ناؤن ایز GPS. لیکن اصل اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ GPS کے نام سے لیا جاتا ہے, لیکن ویسے اس کو GNSS بھی کہہ سکتے ہیں, گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم. اس کے علاوہ جو ہے دا فری گلوبل اویلیبلٹی اینڈ ایکوریسی آف GPS سگنل فار پوزیشننگ اینڈ ٹائمنگ کے لحاظ سے اور پوزیشن کے لحاظ سے ایگزیکٹ صحیح طور پر ایکوریٹ سگنلز وغیرہ کے لیے کیا ہے, کمبائنڈ ود دا لو کاسٹ آف ریسیور چپس وغیرہ ہوتی ہیں جو ریسیور وغیرہ استعمال کرتا ہے, ہیز میڈ GPS دا پریفرڈ سولوشن فار اے ویری وائڈ گروئنگ رینج آف سویلائزیشن ایپلیکیشن. تو بڑھتی ہوئی آبادی اور رینج کے لحاظ سے جو ہے اب جو GPS سسٹم ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. ایک GPS کے سگنل جو ہیں پوزیشن اور ٹائم کی وجہ سے, اور دوسرا اس کے چپ سیٹ کی وجہ سے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا. باقی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو اس کا رہتا ہے GPS کا کل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہم انگلش کو دیکھ لیتے ہیں. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.